بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللہم اے اللہ اصلح درست کر دے لی میرے لیے دینی میرا دین الذی وہ جو ہوا وہ عصمتو حفاظت کرنے والا ہے امری میرے کام کی میرے معاملے کی وَأَصْلِحْ لِي اور اصلاح کر دے میرے لیے دنیایا میری دنیا کی التی وہ جو فیہا اس میں معاشی میرا معاش ہے میری روزی ہے وَأَصْلِحْ لِي اور اصلاح کر دے درست کر دے لی میرے لیے آخرتی میری آخرت کو التی وہ جو فیہا اس میں معادی میرا لوٹنا ہے واپس جانا ہے وجعل الحیات اور بنا دے زندگی کو زیادتاً زیادہ کثرت والا لی میرے لیے فی کل خیر ہر خیر میں وجعل الموت اور بنا دے موت کو راحت لی راحت میرے لیے من کل شر ہر شر سے. تو کیا معنی ہے اس دعا کا کہ اے اللہ میرا دین سنوار دے دین درست کر دے میرے زندگی گزارنے کے طریقے کو اپنی پسند کے مطابق کر لے میرا لائف سٹائل تیرا پسندیدہ ہو جائے. اصلح لی دینی کیوں اس لیے کہ دین کی درستگی پر ہی انحصار ہے ڈیپینڈ کرتا ہے کیا ہمارے معاملے کی ہمارے کام کی ہمارے انجام کی حفاظت ہمارے انجام ہماری آخرت ہمارا معاملہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اسی وقت درست ہو سکتا ہے جب ہمارا دین درست ہوگا. اگر ہمارا عقیدہ خراب ہو تو ہم کتنے بھی اچھے انسان ہوں اللہ کی نظر میں اچھے نہیں ہو سکتے. اگر ہمارے عبادات کا طریقہ درست نہ ہو تو محض تھکنا ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں کہ وضو کیسے کرنا چاہیے اور وضو میں کیا چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے ہونے سے وضو رہتا ہی نہیں یا وضو ہوتا ہی نہیں، تو آپ وضو بھی کر رہے ہیں اور وہ ہوا بھی نہیں، اور آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور وہ الٹا آپ پہ پڑ رہی ہے، تھک بھی رہے ہیں اور حاصل بھی کچھ نہیں. قیامت کے دن کچھ لوگ ہوں گے نا عاملتن جنہوں نے بڑے بڑے کام کیے ہوں گے لیکن ناصبتن محض تھکے ہوئے ہوں گے، نتیجہ کچھ بھی نہیں. یہ بالکل ایسے جیسے آپ کھانا پکائیں اور خوب تھک جائیں اور جب کھانے کا وقت آئے تو ہنڈیا الٹ جائے، تو اس وقت حسرت و یاس کا کیا عالم ہوگا. تو بالکل اسی طرح اگر انسان دنیا میں کسی کام کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہو اور وہ نیکی ہو ہی نہ، تو آخرت میں جا کے جب پول کھلے راز کھلے تو انسان پریشان ہو اٹھے، لیکن واپسی کا کوئی راستہ نہیں وہاں سے. اس لیے دین کی درستگی، دین کا صحیح ہونا یہ نہایت ضروری ہے. اسی طرح آپ حج کر رہے ہیں، عمرہ کر رہے ہیں اور آپ کو طریقہ ہی نہیں معلوم،
کہ کیا کیا میرے فرائض ہیں اس میں اور کیا کر کے عمرہ ہوتا ہے. کئی لوگوں کا میں نے سنا وہ طواف افاضہ کے بغیر ہی واپس آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ حج کا رکن اعظم ہے جس کے بغیر حج ہے ہی نہیں، آدھا حج کر کے آ جاتے ہیں. یہ سب لا علمی اور جہالت کی باتیں اور یہ سبب ہے اس ہلاکت کا. تو اس لیے اللہ میرے دین کی اصلاح کر دے، یعنی جس چیز کو میں دین سمجھ کے اختیار کیا ہوا ہوں اور وہ دین ہے نہیں، یا وہ میرا من گھڑت من پسند دین ہے، کیونکہ ایک سیلف میڈ ایڈیشن بھی ہے نا دین کا جو ہم نے اپنی مرضی کا بنا رکھا ہے، اپنی خواہشات پر مبنی یا اپنے عقل پر مبنی یا معاشرے کی مرضی پر مبنی، اور اس چیز کو بھی ہم نے دین کا نام دے رکھا ہے. تو یا اللہ ان سب چیزوں کی صفائی کر دے، صرف وہ چیزیں میرے پاس دین کے نام پہ رہیں جو واقعی تجھ کو پسند ہو. کیوں؟ اس لیے کہ میری حفاظت ڈپینڈ ہی اس بات پہ کرتی کہ میرا دین درست ہو. میری آخرت کی نجات اور کامیابی اور فلاح کا انحصار ہی سارے کا سارا اس پر ہے. وَأَصْلِحْ لِي دُنْيَايَ، اور میری دنیا کی بھی اصلاح کر دے، میرے دنیا کے حالات بھی درست کر دے. الَّتِي فِيهَا معاشی، جس میں میرا معاش ہے، گزران ہے، رہنا ہے جس میں مجھ کو. کیونکہ اگر دنیا کے حالات ہر وقت بگڑے ہوئے ہوں، کوئی کام سیدھا نہ پڑتا ہو، تو انسان کے لیے دین پر عمل کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ جس شخص کے پاس کھانے کو نہیں، اس کے پاس کس وقت ہوگا یا کتنی طاقت ہوگی کہ وہ دین کے لیے کچھ کر سکے. تو دین پر بھی عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی دنیا بھی درست ہو، اس لیے اس کی دعا. پھر وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت کی اصلاح کر دے. الَّتِي فِيهَا مَعَادِي، جس میں مجھے واپس جانا ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ بہت عرصے کے بعد اگر اپنے گھر واپس آ رہے ہو تو آپ اپنے کسی دوست کو، کسی جاننے والے کو کہ پلیز ذرا میرے گھر کو دیکھ لو، میں واپس آ رہی ہوں، آتے ہی بہت تھکاوٹ ہوگی، اور گھر اگر الٹا پڑا ہوا تو تھکاوٹ میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو بالکل اسی طرح ہم سب کی واپسی ہے نا اپنے آخرت کے گھر کی طرف. تو اللہ تعالیٰ سے ریکویسٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا آخرت کا گھر درست کر دیجئے اور اس کے درست کرنے میں ہماری مدد کیجیے. ہم ایسے عمل کریں کہ کیونکہ عمل تو ہم کو کرنا نا، تو وہ وہاں جب درست ہوگا کہ ہمیں وہاں واپس جانا ہے، اس گھر میں جانا ہے، وہ اچھا ہوگا تو ہمارے لیے اچھا ہے. اور اگر وہاں مصیبت اور تکلیف ہوئی تو سخت پریشانی، کیونکہ طویل سفر کے بعد آگے جہنم ہو تو انسان کا بنے گا کیا. وَجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِي فِي كُلِّ خَيْرٍ، اللہ میری زندگی کو بھلائیوں میں کثرت کا سبب بنا دے، یعنی میری زندگی کو میری بھلائی میں زیادتی کا سبب بنا دے. یعنی میں ہر روز اپنی زندگی میں نیکیاں کرتی چلی جاؤں، جتنی بھی میری زندگی ہے اس میں بھلائیوں کی کثرت ہو، بھلائیاں زیادہ ہوں، نیکیاں زیادہ ہوں. وَجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِّي مِن كُلِّ شَرٍ، اور میری موت کو میرے لیے ہر شر سے آرام کا ذریعہ بنا دے، ہر مصیبت سے آرام کا ذریعہ، کہ جب میں مروں تو اس سے مجھے ہر شر سے نجات ہو جائے. یہ نہ ہو کہ چھوٹے شر سے نکل کے بڑے میں پھنس جاؤں. وہ کہتے ہیں نا، اب تو کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. تو میری موت شر کے خاتمے کا ذریعہ بنے، نہ کہ اضافے کا. اللہم اصلح لی دینی الذی ہوا عصمت امری واصلح لی دنیایا التی فیہا معاشی وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي الَّتِي فِيهَا مَعَادِي وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِّي فِي كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ راحة لي من كل شر